صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ یسألہ، اسی سے مانگتا ہے، من فی السماوات والارض، جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ کسی کام میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، سنفرغ ان قریب ہم قصد فرمائیں گے، لکم تمہارے حساب کا، ایھا الثقلان، اے جنوں اور انسانوں کے دو بھاری گروہ۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا محشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا، کہ نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تم نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ۔ فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذوا، تم نہیں نکل سکتے، الا بسلطان، مگر قوت و غلبہ سے، اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما، یرسل بھیجا جائے گا، علیکما تم دونوں پر، شواظ من نار، آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ، ونحاس، اور شعلے کے بغیر کا کالا دھواں، فلا تنتصران، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں، وہ ہر دن کسی کام میں ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی آسمانوں میں رہنے والے فرشتے ہوں یا زمین پر بسنے والے جن، انسان یا کوئی اور مخلوق، الغرض کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں، بلکہ سب کے سب اس کے فضل کے محتاج ہیں، اور زبان حال اور قال سے اسی کی بارگاہ کے سوالی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ ہر مخلوق چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ از خود اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی، اور اللہ کی محتاج ہے ہر معاملے میں۔ کل یوم ہو فی شان، وہ ہر دن کسی کام میں ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے رد میں نازل ہوئی ہے جو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتا، چنانچہ اس آیت میں ان کے قول کا باطل ہونا ظاہر فرمایا گیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو روزی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے، کسی کو محتاج، کسی کے گناہ بخشتا ہے، کسی کی تکلیف دور کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کل یوم ہوا فی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ بخشتا ہے، مصائب و آلام دور کرتا ہے، کسی قوم کو بلندی عطا فرماتا ہے، کسی قوم کو پستی سے دوچار کرتا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ پریشان حال کی پریشانی دور کرتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے،
مریض کو شفا دیتا ہے، مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے اس آیت کے معنی دریافت کیے تو اس نے ایک دن کی مہلت چاہی اور انتہائی پریشان غم زدہ ہو کر اپنے مکان پر چلا آیا۔ اس کے ایک حبشی غلام نے وزیر کو پریشان دیکھ کر کہا، میرے آقا آپ کو کیا مصیبت پیش آئی ہے، بیان تو کیجئے۔ جب وزیر نے ساری بات اس کے سامنے بیان کر دی تو غلام نے کہا، میں اس کے معنی بادشاہ کو سمجھا دوں گا۔ وزیر نے اس حبشی غلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو غلام نے کہا، اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندہ سے مردہ، بیمار کو تندرستی دیتا ہے، تندرست کو بیمار کرتا ہے، مصیبت زدہ کو رہائی دیتا ہے، بے غموں کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے، ذلیلوں کو عزت دیتا ہے، مالداروں کو محتاج کرتا ہے، محتاجوں کو مالدار کرتا ہے۔ بادشاہ کو غلام کا جواب بہت پسند آیا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس غلام کو وزارت کی خلعت پہنا دے۔ غلام نے وزیر سے کہا، اے آقا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مصروف اور مشغول کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ بڑا مصروف ہے، اللہ مشغول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف سے پاک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن و انس کے گروہ، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات بیان ہوئے ان کا مشاہدہ کرنے کے باوجود تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو خوف دلاتے ہوئے فرمایا کہ اے جن اور انسانوں کے گروہ، عنقریب ہم تم سے حساب لینے اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دینے کا قصد فرمائیں گے۔ مفسرین نے جنوں اور انسانوں کو ثقلان فرمائے جانے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں 3 وجوہات یہ ہیں۔ زمین پر موجود دیگر مخلوق کے مقابلے میں صرف جنوں اور انسانوں کو شرعی احکام کا مکلف بنایا گیا۔ ان کی اس عظمت کی وجہ سے ان کو ثقلان کہتے ہیں، کیونکہ ہم شریعت کے مکلف ہیں، جن بھی اور انسان بھی، اس لیے ثقلان کہا جاتا ہے۔ زندگی اور موت دونوں صورتوں میں زمین پر ان کا وزن ہے، اس لیے انہیں ثقلان فرمایا گیا۔ ایک یہ وجہ ہے۔ انہیں ثقلان اس لیے فرمایا گیا کہ یہ گناہوں کی وجہ سے باہری ہیں۔ اس آیت میں تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے کہ دنیا میں وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، لیکن مرنے کے بعد انہیں بہرحال اللہ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جس طرح کے عمل کیے ہوں گے اسی طرح کی جزا اللہ کی طرف سے ملے گی۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ مصروفیت، فراغت کے وصف سے پاک ہے۔ اس لیے یہاں آیت میں سنفرغ سے اس کا حقیقی معنی فراغت مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مجازی معنی قصد کرنا مراد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں انسان کے گروہ، اللہ کا دیگر نعمتیں عطا کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اعمال کے حساب میں تمہیں تنبیہ کرنا بھی ایک نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے اقوال اور اعمال کے ذریعے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا محشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو پھر نکل جاؤ، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے۔ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم میری قضا سے بھاگ سکتے ہو، میری سلطنت اور میرے آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو ان سے نکل جاؤ اور اپنی جانوں کو میرے عذاب سے بچا لو، لیکن تم اس بات پر قادر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں میری سلطنت ہے۔ یہ حکم جنوں اور انسانوں کا عجز ظاہر کر دیا کہ انسان کتنا بے بس ہے، جن بھی کتنے بے بس ہیں، عاجز ہیں، اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے، جدھر جائیں اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اے جن اور انسانوں کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود تمہیں تنبیہ کر کے، اپنے عذاب سے ڈرا کر، تم پر آسانی فرما کر اور تمہیں معافی سے نواز کر تم پر جو انعامات فرمائے، تم دونوں ان میں سے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یُرسَلُ عَلَیکُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا، تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے کافر،
جن اور انسان قیامت کے دن جب تم قبروں سے نکلو گے تو تم پر آگ کا بغیر دھوئیں والا خالص شعلہ اور بغیر شعلے والا کالا دھواں بھیجا جائے گا، تو اس وقت تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے اور نہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے، بلکہ یہ آگ کا شعلہ اور دھواں تمہیں محشر کی طرف لے جائیں گے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ لپٹ یعنی شعلے میں دھواں ہو تو اس کے سب اجزاء جلانے والے نہ ہوں گے، کہ اس میں زمین کے وہ اجزاء شامل ہیں جن سے دھواں بنتا ہے، اور دھوئیں میں لپٹ ہو تو وہ پورا سیاہ اور اندھیرا نہ ہوگا کہ لپٹ کی رنگت شامل ہے۔ ان پر بے دھوئیں کی لپٹ بھیجی جائے گی جس کے سب اجزاء جلانے والے ہوں گے، اور بے لپٹ کا دھواں بھیجا جائے گا جو سخت کالا ہوگا، اندھیرا ہوگا، اور ہم اس عذاب سے اسی کی وجہ کریم کی پناہ چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ پہلے سے اس کی خبر دے دینا یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے کہ یہ ہوگا، جب قبروں سے اٹھو گے تو یہ ہوگا، اللہ نے پہلے سے یہ خبر دے دی، یہ بھی اس کا کرم ہے، تاکہ اس کی نافرمانی سے باز رہ کر اپنے آپ کو اس بلا سے بچایا جا سکے کہ جو وہ دھواں ہوگا بغیر آگ والا، یا آگ ہوگی بغیر دھوئیں والی پیور آگ ہوگی، اس آگ سے اپنے آپ کو ہم نے ابھی سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلے سے ہی بتا کر ہم پہ احسان فرما دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں انس کے گروہ، کافر اور گناہ گاروں کا انجام پہلے سے بیان کر دینا اللہ کا لطف و کرم اور نعمت ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سارے اس کے کرم ہی کرم ہیں، احسان اور نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ